नाज़रीन, लेबनान के अंदर हालात नाजुक बताए जा रहे हैं, जहां पर किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है, क्योंकि हारा हुआ इजराइल अपनी हार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मुआहदे को जिसके ऊपर खुद उसने साइन किया उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा लेबनान के जो मासूम हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। सीधी गोलियां लेबनान के मासूम लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर चलाई गई हैं। बड़ी तादाद के अंदर लेबनान के अंदर शहादतों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जी हाँ, बड़ा अफसोसनाक वाकयात लेबनान के कई टाउन्स और कई इलाकों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, और इजराइल ने डायरेक्ट गोलियां जो है वो लेबनान के अवाम के ऊपर इस वक्त चला दी हैं। जो डेवलपमेंट्स इस वक्त लेबनान में हो रही हैं वो आगे चलकर आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में कोई भी रुख इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि सीज फायर जब से हुआ है लेबनान का, उसके बाद ये मेजर लेवल की वायलेशंस हैं जो इजराइल इस वक्त कर रहा है। इजराइल ने इससे पहले कई वायलेशंस की हैं। इजराइल ने पहले दिन से लेबनान का जो सीज फायर है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया, वायलेशंस करता रहा है। लेकिन ये मेजर लेवल की वायलेशंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी सिविलियंस के ऊपर जो है वो सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। तो लेबनान में क्या सूरत हाल है, इस बारे में भी हम आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल रखेंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने अरब्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी है। बात सुनने में तो अजीब सी है, लेकिन हो कुछ ऐसा ही गया है। एक बॉम्ब शेल अरब्स के ऊपर आकर गिरा है। वो इस बात को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो ट्रंप ने कहा है कि गज़ा को खाली किया जाए और मिस्र और जॉर्डन ये जो हैं वो फ़लस्तीनियों को मुहाजिर जो है ना उनको जगह दें और बतौर मुहाजिर जो है वो उनको कबूल किया जाए। तो एक बॉम्ब शेल गिरा है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वॉर ऑन अरब्स। वो अरब्स नाज़रीन जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने इजराइल और अमेरिका का मुकम्मल साथ दिया और फ़लस्तीनियों की कोई प्रैक्टिकल मदद नहीं की। इस सारी जेनोसाइड के दरमियान आप देखें तो उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, सिर्फ मजम्मती जो बयानात है वो देते रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते थे कि गजा में ये जुल्म हो, लेकिन उन्होंने इसको रोकने के लिए कोई प्रैक्टिकल इकदाम भी नहीं उठाया है, कोई बड़ी ताकत का मुजाहरा भी नहीं किया है जो वो कर सकते थे। तो उन्होंने इजराइल और अमेरिका का ऑलरेडी हर हाल में साथ दिया है। कब से जॉर्डन और मिस्र जो है वो और बाकी अरब स्टेट्स जो है वो उनके साथ मामलात लेकर चलती आ रही हैं। लेकिन अब नाज़रीन इन रियासतों से ऐसा कुछ मांग लिया गया है कि खुद इनकी रियासतों का जो वजूद है वो खतरे में आ चुका है। यानी कि वो फ़लस्तीनियों के लिए तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे? अपने लिए तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मिसाल लीजिए कि यूरोप जो गजा में जुल्म हो रहा था तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर रहा था। जब इजराइल ने लेबनान के अंदर यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस को निशाना बनाया जिसमें यूरोपियन फोर्सेस शामिल थी, तो उसके बाद यूरोप का क्या रिएक्शन आया? 2-3 वाकयात के बाद इजराइल फिर हमला नहीं कर सका यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के ऊपर। तो जब बात अपने ऊपर आती है तो फिर उसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाए जा सकते हैं। तो यहां पर तो अरब्स ऑलरेडी अपना बहुत कुछ दे चुके हैं, मतलब वो हद से ज्यादा कंप्रोमाइज इजराइल के साथ कर चुके हैं। लेकिन अब जो उनसे डिमांड किया गया है वो दरअसल उनका अपना वजूद है। तो वो अपना वजूद तो नोबडी कैन डू दैट। और फिर ये किसी लीडर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना मुल्क ही बेच दे, क्योंकि ये अगर फ़लस्तीनी आएंगे मिसाल के तौर पे मिस्र में या जॉर्डन में, तो इन दोनों मुल्कों में डिस्टेबलाइजेशन की तरह मामलात बढ़ेंगे और मसाइल आएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। तो ये समझ लें कि पूरी अपनी रियासत कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है, और पूरा जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है। ना ही जनरल सीसी, प्रेसिडेंट सीसी और दूसरा किंग जो है जॉर्डन के, वो ऐसा बड़ा फैसला जो है वो कर ही नहीं सकते हैं। मतलब बाकी सब कुछ तो कर लिया, लेकिन ये वाली जो चीज़ डिमांड की जा रही है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आने वाला नाज़रीन जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और ट्रंप की ये जो अनरियलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं और ये जो हार्श पॉलिसीज़ हैं ये लीड कर रही हैं अमेरिका के एम्पायर को टुवर्ड्स कंप्लीट डिक्लाइन। वो डिक्लाइन जो ऑलरेडी शुरू तो हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोंकना, तो वो ये वाली पॉलिसी जो है इस ताबूत के अंदर आखिरी कील। और दूसरी तरफ जो डूबता हुआ जहाज है इजराइल का, उसको बचाने के लिए बेरहम रुथलेस मजीद हरबे आजमाने की ये सारी कोशिशें हैं।
لیکن یہ کسی طور پر اس میں سرخرو نہیں ہوں گے۔ تو آغاز ہم لیبنان سے کرتے ہیں، اور اس وقت ناظرین لیبنان میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ اسرائیلی آرمی، اس کے ٹینکس لیبنیز عوام سے، لیبنیز سیویلین سے اس وقت گر گئے ہیں۔ اسرائیل وڈرا نہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ وہ لیبنان سے وڈرا نہیں کرے گا، مگر سیویلینز کے واپس آنے کے بعد اسرائیل کا لیبنان کے اندر سٹے کرنا آلموسٹ ناممکن کے قریب ہو گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ بھائی اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور اسرائیلی فوج کے ظلم سے سب واقف ہے، تو سیویلینز کیسے واپس آ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس سیویلینز کیسے واپس آ جائیں گے جہاں پر اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے؟ سب کو پتا ہے کہ اسرائیلی فوج تو دیکھتے ہی گولیاں مار دیتی ہے۔ ان کے ظلم کی ایک واضح مثال 15 مہینے دیکھی گئی ہے، اور خود لیبنان کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے، کتنی بمباری وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اسرائیل اس حوالے سے تھا کہ بھی علاقے خالی ہیں، وہ ان کی فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور لیبنیز آرمی تو کسی جوگی ہے نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ تو جناب لیکن اچانک سے غیر متوقع طور پر، یعنی ایک بہت ہسٹری کا بہت بڑا ایک واقعہ ہے اور واقعات ہیں جو اس وقت لیبنان میں ہو رہے ہیں، لیبنیز سیویلینز کا اس طرح سے واپس لوٹنا اسرائیلی فوج کے ہوتے ہوئے، یہ بہادری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ تو اس کے بعد جناب عربز پر بھی پریشر پڑا ہے کہ وہاں معصوموں کے پر اسرائیل یہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور تم بیٹھے، تم مذاکرات انہوں نے کروائے نا، نیگوسیشنز انہوں نے کروائے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا کتنا انفلوئنس بڑا ہے لیبنان کے اندر، باقی عرب ریاستوں کی جو انوالومنٹ ہے لیبنان کے اندر بڑی ہے، تو لیبنان کی گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ روکو اسرائیل کو، تو ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ اور بڑا ہے۔ اور اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھیں تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بھی اسرائیل کے لیے امپاسبل کے قریب ہو گیا ہے کہ وہ اپنی فوج کو لیبنان کے اندر رکھے جب سے یہ سیویلینز واپس آئیں۔ تو اسرائیل اس وقت حواس باختہ ہو کر اس صورتحال جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، سیویلینز کے اوپر اس نے اندھا دھند گولیاں چلا دی ہیں۔ درجنوں ٹاؤنز کے اندر واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، درجنوں ٹاؤنز کے اندر 11 شہید ہو چکے ہیں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، اور 83 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک، بہت ہی افسوسناک۔ لیبنان کے لوگوں کو آج بھی، یعنی سیز فائر ہونے کے باوجود، آپ دیکھیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ جو 11 شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کا کیا، اور جو 83 زخمی ہیں ان میں سے کتنے سیریس ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے، اور ابھی یہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک ایک جان کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ 11 جانیں آج پھر چلی گئی ہیں۔ کیا اتنا سستا ہے اس خطے کے لوگوں کا خون؟ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کی جتنی مذمت جو ہے وہ کی جائے کم ہے۔ 11 مزید لوگ، اب سوچیں نا، کوئی باپ، کوئی بیٹا اور کوئی ہسبینڈ، اور کتنے بچے مزید یتیم ہو گئے۔ تو یہ جناب انہوں نے سیدھی گولیاں جو ہے وہ اس وقت چلائی ہیں۔ تو یہ بڑے ہی نازک واقعات اس وقت ہوئے ہیں، جس کے بعد کوئی بھی ریاکشن لیبنان سے آ سکتا ہے۔ یہ سب سے میجر لیول کی جو وائلیشنز ہے یہ، اور یہ ظلم کی انتہا ہے، اور یہ ایول پن کی، ایول ہونے کی سب سے بڑی انتہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے سیویلینز، کون سی دنیا کی فوج ایسی کرتی ہے؟ تو مڈل ایسٹ کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی کہلانے والی اسرائیلی فوج، وہ ایک کرمنل گینگ باقاعدہ اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ دنیا کی کوئی سوفسٹیکیٹڈ آرمی اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے، اس طرح کے کام کرمنل گینگ کرتے ہیں۔ تو اسرائیلی سوفسٹیکیٹڈ آرمی ایک کرمنل گینگ کے طور پر اس وقت اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور جو کچھ اسرائیل یہ کر رہا ہے اس سے اس کے کوئی گولز اچیو ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ایک فل فلیج وار اسرائیل کے گولز اچیو نہیں کروا سکی تو یہ نہتے لوگوں کے پر گولیاں چلا کر وہ کیا اچیو کر لیں گے؟ تو یہ مزید اسرائیل کے ڈیفیٹ میں بھی اضافہ کرے گا، اور اسرائیل کا جو ڈوبتا جہاز ہے، جو اسرائیل کا ڈکلائن ہے، اس میں بھی مزید اضافہ کرے گا۔ کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں لیبنان کے ابھی تازہ ترین خبر کے مطابق لیبنان کی آرمی کے سولجرز بھی نشانہ بن گئے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو سیویلینز اور لیبنان کی آرمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی وہ نہیں لڑتی ہے۔ تمام جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں حزب اللہ لڑتی ہے۔ لیبنان کی آرمی تو آپ یوں ہی سمجھے جیسے جارڈن کی آرمی ہے، جیسے مصر کی آرمی ہے، ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے امریکن سے، اسرائیلی سے۔ تو لیبنان کی آرمی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے، اور اس کے اوپر بھی گولیاں چلا دی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا، لیبنیز اینڈ پیلسٹینینز ریٹرن ڈیفائنگ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ڈسپائٹ آن گوئنگ تھریٹس اینڈ اسرائیلی وائلیشنز
the resilient people of southern Lebanon and Gaza heroically, हिरवाना अंदाज के अंदर, यानी उधर सीधी गोलियां हैं लेकिन उसके बावजूद अपने वतन की मोहब्बत में हिरवाना अंदाज के अंदर वो लौट रहे हैं. Return to their homes, marking a powerful defiance of occupation and reclaiming their homeland. ये हिस्ट्री के बहुत बड़े वाकयात और बहादुरी के अजीम शान मुजाहरे हम इस वक्त देख रहे हैं. सामने सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, वो फिर भी अपने घरों को लौट रहे हैं. Reclaiming their homeland. Fear of complications in Lebanon. इजरायली मीडिया कह रहा है कि खदशात हैं कि इस लेबनान के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है. And reserve elements criticize the army's insistence on staying unnecessarily inside Lebanese territory. इजराइल के अंदर तनकीद हो रही है कि बिला वजह वहां पर फौज रखने की जरूरत क्या है, और इजराइल के जो रिजर्व सोल्जर्स हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं. अभी अगर वहां पर इजरायली फौजी मारे जाएंगे तो तल अवीव में ऑलरेडी मुजाहरे हो रहे हैं, तो नेतन्याहू के ऊपर ये प्रेशर और बढ़ेगा अगर वहां पर इजरायली फौजी जो है वो मारे जाते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि नेतन्याहू ये जो फौज रख रहा है लेबनान में, इससे हिजबुल्लाह कोई खत्म होने वाली नहीं है और ना ही इससे इजराइल के गोल्स अचीव होने वाले हैं. एक तो ये सिर्फ उनकी एरोगेंस और तकब्बुर है, और दूसरा इसका ताल्लुक ये है कि भाई एक तरफ गजा में विड्रॉल हो रहा है, गजा में डिफीट हो चुकी है, अगर सेम टाइम इसी दौरान अगर लेबनान से भी विड्रॉ कर जाएं तो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर और आएगा, ह्यूमिलिएशन और होगी, सवालात और पूछे जाएंगे कि अचीव क्या किया. तो इसीलिए ये है, इसका ताल्लुक हिजबुल्लाह के ख़त्म होने से नहीं है, ये फड़फड़ाना है इजराइल का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. लेकिन ये सिविलियंस के ऊपर जो है वो गोलियां चला रहे हैं तो इसका रिएक्शन कुछ भी आ सकता है. सीन्स कमिंग फ्रॉम लेबनान वरी नॉर्दर्न सेटलर्स reinforce their fears and pose a challenge to secure capabilities. जो सदर्न लेबनान के वो कह रहे हैं कि मनाजिर है, इजरायली सेटलर जनाब डरे बैठे हैं. तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, और जो फुल फ्लैज वॉर में अगर इजराइल अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका तो इस तरह से भी वो कुछ अचीव नहीं कर सकेगा, और ये सारे वाकयात इजराइल को अपने अंजाम की तरफ धकेलेंगे. गजा से क्या सूरत हाल है? गजा में नाज़रीन एक रिपोर्ट ये है कि जो है ना फ़लस्तीनियों ने बदला लिया है याहिया सिमर का. वो किस तरह से? जिस ब्रिगेड ने याहिया सिमर को शहीद किया था, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कि जंगबंदी होने से कोई 72 घंटे पहले, 72 से 96 घंटे पहले उस निहाल ब्रिगेड के कमांडर और डिप्टी कमांडर को निशाना बनाया गया. ये अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ. याहिया सिमर का बदला इस तरह से लिया गया है. निहाल ब्रिगेड जिसने निशाना बनाया था याहिया सिमर को, उसको जंगबंदी होने से पहले जो है वो निशाना बनाया गया. आगे चलते हैं तो ट्रंप के बारे में हम जरा तफसीली बात करने की कोशिश करते हैं. जो हमने आपको कहा कि वॉर ऑन अरब जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, और ट्रंप ने कहा कि गजा को जो है वो खाली किया जाए. अच्छा, तमाम जो फलस्तीनी तंजीमें हैं उनकी जानिब से शदीद मजम्मत ट्रंप की इस स्टेटमेंट की आई है. ट्रंप स्टेटमेंट्स आर फाशिस्ट एग्रेसिव पैलेस्टीनियन फैक्शंस. तमाम फलस्तीनी तंजीमों ने इसको फाशिस्ट और एग्रेसिव कहा है, जुल्म कहा है. Palestinian factions condemn Trump's statements on deporting Palestinians in Gaza, calling them fascist and aggressive and aligned with the extremist plans of Israeli governments. मतलब शदीद अल्फाज में उन्होंने इस बात की जो है वो मजम्मत की है. अब नाज़रीन कुछ बड़ी गैर मामूली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं. कुछ 4-5 चीज़ें मिलाकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप का ये जो स्टाइल है दुनिया को चलाने का या मामलात को हल करने का, एक तरह तो ये फौरी कामयाब भी हुआ है, यानी यूक्रेन की जंग रुकने की तरफ जा रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी पैदा हुई है. गजा का सीज फायर हुआ है. एक तरह तो ये उसका जो स्टाइल है फौरी और इस तरह का ये जो, तो उसका फ़ायदा दुनिया को नज़र आया है कि 2 बड़ी जंगें ख़त्म हुई हैं. लेकिन अब उसमें अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गजा का जो सीज फायर है वो मजबूरी बन गई थी अमेरिका की, और इसका लेना देना अमन के साथ नहीं है या परमानेंट सोल्यूशन के साथ नहीं है, बल्कि यह एक वक्त की मजबूरी बन गई थी. अमेरिका के ऊपर बर्डन था, क्योंकि अमन के साथ अगर ताल्लुक होता तो ट्रंप फिर 2000 पाउंड बॉम्ब्स की जो शिपमेंट है उसका ऐलान ना करता, और फिर यह ना कहता कि गजा के लोगों को निकालो, वतन उनका है, और अभी तक वो अपने घरों में पहुंचे भी नहीं है, अभी अपने प्यारों की कब्रों पर जा नहीं सके हैं, बॉडीज अभी निकाल नहीं सके हैं, और इतनी बेरहमी कि उनको जनाब गजा से निकाल दो. भैया आप कौन होते हैं कि उनको गजा से निकाल दो? तो इसलिए इसका ताल्लुक अमन से नहीं है ये बात. अच्छा, तो ओवरऑल ये जो हार्श पॉलिसीज हैं, ये जो आर्डर देने वाला स्टाइल है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारे ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, ग्रीनलैंड बेच दो, फलाना कर दो,
ٹھیک ہے, انویسٹمنٹس کرو, یہ سارا کسی سولوشن کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں ٹرمپ, ایک ایک ملک کے ساتھ, ایک ایک ریجن کے ساتھ جو وہ جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, بلکہ یہ مزید کرائسس اور جو امریکی امپائر ہے الٹا اس کو. ابھی تازہ ترین سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی آئی ہے, اور ٹرمپ نے اپنی زبانی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکی امپائر ڈکلائن کی طرف جا چکا ہے, اور میں امریکی امپائر کو دوبارہ سے لا کھڑا کروں گا, اور دوبارہ سے اس کی جو پیک پاور ہے وہ میں اسٹیبلش کروں گا. ٹرمپ یہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا یہ تو دنیا دیکھے گی, ہمیں اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ٹرمپ نے اپنی زبانی یہ مان لیا ہے کہ امریکی امپائر ڈکلائن کی طرف تو جا چکا ہے, تو جب وہ واپس لے کر آئے گا وہ ہم دنیا دیکھیں گے. لیکن جو پالیسیز, جو سٹائل اس وقت ٹرمپ کا ہے, یہ سٹائل جو ہے وہ کسی طور پر چلنے والا نہیں ہے. اب میں کچھ چیزیں ملا کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس بات کو, یہ جو غزہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا, یا ٹرمپ کی انٹینشنز ٹورڈز مڈل ایسٹ, ٹورڈز پیلسٹائن, اسرائیل کیا ہونے جا رہی ہیں, اس منظر نامے کو سمجھنے کے لیے سعودی عرب نے اناؤنس کیا کہ وہ $600 بلین کی سرمایہ کاری اور ٹریڈ کریں گے امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا, ٹرمپ نے $600 بلین کو بھی کہا کہ یہ ناکافی ہے. $600 بلین بھی ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناکافی ہے, یہ کم سے کم $1 ٹریلین ہونا چاہیے. تو سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ٹھیک ہے, ہم $1 ٹریلین جو ہے وہ انویسٹ کریں گے امریکہ کے اندر. $1 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اوپیک کنٹریز کو, اوپیک وہ کنٹریز ہیں, یہ آرگنائزیشن ہے ان ممالک کی جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں, جیسے سعودی عربیہ, کویت, یو اے ای, وینزویلا, رشیا, یہ اوپیک کنٹریز ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اوپیک کنٹریز کو کہیں گے کہ وہ آئل پرائسز کم کریں, تیل کی جو قیمتیں ہیں, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پریشرائز کروں گا کہ یہ کم کریں. اچھا, پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکی آئل کو فلڈ کر دیں گے پوری دنیا کے اندر, یعنی سیلاب کی طرح بھیجیں گے امریکی, یعنی ایک ایک ملک میں کس کا تیل بکے گا, امریکہ کا تیل بکے گا. یعنی انہوں نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا کہ میں فلڈ کر دوں گا امریکی آئل کو پوری دنیا کے اندر. اب یہ چیزیں کنیکٹ کرتے جائیے. یورپ کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپ امریکہ سے آئل خریدے گا, کسی اور سے آئل نہیں خریدے گا. اگر کسی اور سے آئل خریدے گا تو یورپ ٹیرف کے لیے تیار ہو جائے. اور انڈائریکٹلی انڈیا جیسے ممالک کو بھی دھمکی لگا دی ہے کہ اگر وہ آئل کس سے خریدے, روس سے نہیں, امریکہ سے. اور ساتھ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو ڈالر سے ہٹ کر ٹریڈ کرے گا اس کے اوپر بھی ٹیرف لگیں گے. تو یہ انڈیا جیسے مالک کی ہم بات کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی, ڈائریکٹ ابھی دھمکی نہیں لگائی ہے انڈیا کو, لیکن یہ انڈائریکٹ میسج انڈیا جیسے مالک کو ہے, کیونکہ انڈیا ایک تو برکس کا ممبر اور پھر رشیا کے ساتھ ٹریڈ میں بہت آگے جا چکا ہے, اور الٹرنیٹیو جو پیمنٹ میتھڈز ہیں ان کے اوپر اس وقت بات کر رہا ہے. پھر ٹرمپ نے کہا کہ جو برکس کی طرف بڑھے گا اس کے اوپر بھی ٹیرف لگائے جائیں گے. پھر جو گرین لینڈ خریدنے والا معاملہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے, پناما, گرین لینڈ, کینیڈا, میکسیکو, ان کے ساتھ جو پھڈے ہیں, ساؤتھ امریکہ کے ساتھ جو پھڈے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں. اچھا, تو اب آپ ذرا دیکھیے, ایک سائیڈ کے اوپر ٹرمپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کرو, اور سعودی عرب کی وہ $600 بلین کی انویسٹمنٹ سے بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں کی جائے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئل پرائسز کم کی جائیں. اچھا, جب آئل پرائسز کم ہوں گی تو ان تمام ممالک کا جو ریونیو ہے وہ بھی تو کم ہوگا, یعنی سب سے بڑھ کر تو سعودی عربیہ متاثر ہوگا جس کے وہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں اپنے ملک میں. تو آئل کی پرائسز کم ہوں گی تو سعودی عربیہ کا 75% ریونیو وہ تو آئل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو سعودی عربیہ کا جو ریونیو ہے وہ بھی نیچے جائے گا, اور باقی اوپیک کے مالک کا. بڑی انٹرسٹنگ بات, اگر یورپ امریکہ سے آئل خریدے گا تو سعودی عربیہ کیا چاند کے اوپر جا کر آئل بیچے گا؟ اور بھائی سب سے جو بڑی منڈی ہے اس کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے آئل خریدے گا, اور اتنی دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر آئل نہ خریدا تو ہم ٹیرف لگائیں گے. تو سعودی عرب سے انویسٹمنٹس بھی اور پرائس بھی کم کرے آئل کی, اور ساتھ ان کا آئل بھی کہیں نہیں بکے گا, کیونکہ ہر جگہ پر تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا آئل جو ہے وہ فلڈ کریں گے. تو آپ اس میں نوٹ کر رہے ہیں, یہ ہم صرف آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں ٹرمپ کے سٹائل کی. بنیادی بات ہم غزہ والی سمجھانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کلیش ہے, ایسے ڈیسیژنز ہیں, ایسی پالیسیز ہیں جو چلنے والی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے صرف اس بات کے اندر کتنا کلیش ہے.
اور کتنا تضاد ہے کہ انویسٹمنٹس بھی لینی ہے ان سے, آئل کی پرائسز بھی کم کروانی ہے, ان کی منڈیاں بھی چھین لینی ہیں, اور ہر جگہ اپنی بات منوانی ہے. تو مجھے بتائیے کیا یہ طریقہ چلنے والا ہے؟ بالکل کسی طور پر نہیں چلنے والا ہے. یہ ان ریئلسٹک پالیسیز ہے. ملک آگے بڑھیں گے, ملک اپنے فیصلے کریں گے. جیسے کہ انڈیا کو آپ دیکھیے, انڈیا کتنا آگے بڑھ چکا ہے فار رشیا, فار الٹرنیٹو پیمنٹ میتھڈز. برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے انڈیا, اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ, پھر چائنا ایک بڑے پاور کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور بہت بڑی اکانومی, انڈیا بہت بڑی اکانومی. تو یہ ملک جو ہے نا آگے بڑھیں گے. یہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں یہ برکس کو اور ایکسپینڈ کریں گی. اور پھر آپ دیکھیں نا ٹرمپ کا انصاف بھی کیا کمال ہے. یعنی اس انصاف کے ساتھ وہ دنیا کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے آپ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں غزہ کو خالی کریں, 7 اربوں سے انویسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں, ان کا آئل بھی نہیں بکنے دے رہے ہیں, اور فلسطینیوں کو مہاجر بنا کر ان کے ملکوں میں بھی بھیج رہے ہیں کہ ان کی ریاستیں ہی خطرے میں آ جائیں. یہ کیسے چلے گا مجھے بتائیے. یہ جو ان کے حربے ہیں, جو منصوبے ہیں ٹورڈز پیلسٹائن, فلسطینی یہ جنگ جیتی ہے, یہ کامیاب کسی طور پر نہیں ہوں گے. جان بولٹن جو کہ فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اس کی پچھلی ٹرم کے اندر, اس نے لکھا ہے آج سے 20 دن پہلے, یعنی ٹرمپ کے اوتھ اٹھانے سے پہلے, کہ بڑے میجر کرائسس آنے والے ہیں ٹرمپ کے دور میں. اس نے کہا ہے کہ اس کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ ان لاجیکل ہے, اور جو اس کا فارن پالیسی کے بارے میں اس کو پراپر سمجھ نہیں ہے. یہ جان بولٹن لکھ رہا ہے جو اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ کرائسس آئیں گے, یہ چیزوں کو بہت زیادہ مس ہینڈل کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور معاملات اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے. یہ جان بولٹن نے آج سے 20 دن یا 1 مہینہ پہلے لکھا ہے, ٹرمپ کے آنے سے بھی 1 مہینہ پہلے اس نے لکھا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ان ڈیز کتنے بڑے کرائسس پیدا ہو چکے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ویتنام سے لے کر یوکرین اور پھر غزہ تک امریکہ تمام اپنی جنگیں ہار چکا ہے. اس کے باوجود اب وہ اپنی تمام باتیں منوانا چاہتا ہے, تو وہ اس انداز میں نہیں مانی جائیں گی. اگر وہ صحیح لاجیکل پالیسیز لیں گے تو ہی معاملات آگے بڑھیں گے, وگرنہ ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے گا. اور چائنا آج ایک بڑی ریالٹی کے طور پر دنیا میں موجود ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.